بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صالحین۔ ناظرین، ہم آپ کے ساتھ قصہ حضرت آدم علیہ السلام چھیڑ کے بیٹھے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 500 سبسکرائبر ہماری آخری ویڈیو تک ہو جائیں، تو گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک صالحین کی تمام زندگیوں کے واقعات پہنچ سکیں۔ اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کون سے صالحین کی زندگی کے واقعات ہم سے سننا چاہیں گے تاکہ ہم ان کی مکمل زندگی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو بات کو شروع کرتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مور اور سانپ ابھی آپس میں ان کی بحث چل رہی ہے کہ شیطان کو کس طرح جنت کے اندر لے کے آیا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت کے دروازے تک لے کر آیا جائے۔ اب یہ ان دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اور آج ہم اسی سے آگے کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اب مور سانپ کو شیطان کے قریب لے کر آیا۔ شیطان سانپ سے کہنے لگا، میری تیری بڑی پرانی یاری یا دوستی ہے، کوئی ایسا طریقہ مجھے بتا، مجھے جنت میں لے کر جا۔ سانپ کہنے لگا، میں کیسے لے جاؤں؟ شیطان کہنے لگا، طریقہ تجھے میں بتاتی ہوں۔ سانپ کہنے لگا، وہ جنت کا دروغہ رضوان بیٹھا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں تجھے کیسے لے جاؤں؟ شیطان کہنے لگا، طریقہ تجھے میں بتا دیتا ہوں۔ سانپ کہنے لگا، بتاؤ۔ شیطان کہنے لگا، اپنا منہ کھولو، میں تیرے منہ کے اندر داخل ہو جاؤں گا، پھر تم مجھے جنت کے اندر لے جائیں۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اب سانپ شیطان کو لے کر جنت کے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا اور یہاں مور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اپنا ناچ دکھاتا دکھاتا جنت کے دروازے کے قریب لے کر آ رہا ہے۔ شیطان سانپ سے کہنے لگا، جب حضرت آدم علیہ السلام سامنے آ جائیں تو مجھے اپنے منہ سے نکال دینا، باہر نکال دینا۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام سانپ کے قریب آئے تو سامنے ہے شیطان کو اپنے منہ سے باہر نکال دیا۔ اس وقت شیطان کی صورت بدل چکی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس چکی تھی، اس کی شکل و صورت بگڑ چکی تھی، بہت بری حالت تھی۔ پہلے اتنا خوبصورت تھا اور اب اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑنے کے بعد اس کا جسم خنزیر کا ہو گیا اور اس کا منہ بندر کی طرح کا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اب شیطان کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ جنت میں کیسے پہنچ گیا، اسے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں آنے سے منع کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے آپ کی وجہ سے مردود الہی قرار دے دیا ہے، پر میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میری اور آپ کی اب صلح ہو جائے۔ میں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، پر میں یہ مان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا بہت بلند مرتبہ ہے۔ شیطان اب ازلی دشمن ہے نا، اب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہنے لگا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، چاہتا ہوں ہماری دوستی ہو جائے۔ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، شیطان کا کہا نہ ماننا، شیطان کی فرما برداری نہ کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں بالکل نہ آنا۔ پر اب شیطان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کو کہا، کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، یہ جو آپ بہار دیکھ رہے ہیں، گل و گلزار دیکھ رہے ہیں، اس میں پھل پھول، ان کا لہلہانا، پرندوں کا چہچہانا، صبح کی رونق، پھولوں کی مہک، چمک دھمک، یہ جو سب آپ دیکھ رہے ہو نا، مجھے بہت بڑا غم لگ گیا ہے۔ آپ پوچھنے لگے، کیسا غم لگ گیا ہے؟ کہنے لگا، مجھے غم ہے کہ ایک دن آپ کو موت آ جائے گی، پھر نہ جنت دیکھ سکو گے، نہ ان کا چہچہانا، پرندوں کا، پھولوں کا مہکنا، کچھ بھی آپ کو ہوگا، سب کچھ، مگر آپ کو تب موت آ جائے گی۔ مجھے بہت بڑا غم لگ گیا ہے، آپ کو تو موت آ جائے گی، سب کچھ ہوگا پر آپ نہیں ہوگے۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور حیران ہو کے پوچھنے لگے، یہ موت کیا ہوتی ہے؟ شیطان کتنا بڑا چال باز ہے۔ اب ایک جانور کی طرح تڑفنا شروع ہو گیا، ایک جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑفتی ہے، جیسے کسی جانور کو ذبح کریں تو جانور تڑفتا ہے، ویسے ایک نے پھڑکنا شروع کر دیا، اپنی عجیب سی حالت بنا لی اور عجیب سا بن گیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ڈر گئی، فرمانے لگے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، یہی موت ہے، اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، اتنی ہی درد ہوتی ہے جب موت آتی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں آپ کو تو موت آ جائے گی، ان فرشتوں کو کبھی موت نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے، آپ کی تو موت کے بعد جنت سے نکل جائیں گے، پر یہ فرشتے ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ آپ کہنے لگے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا کہ مجھے بھی موت نہ آئے، میں بھی ہمیشہ ان فرشتوں کی طرح رہوں؟ شیطان کہنے لگا، اگر فرشتوں کی طرح بننا چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو، جس کا پھل کھانے سے اللہ نے آپ کو منع کیا، تو آپ بھی فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے۔ آپ کہنے لگے، معاذ اللہ، میں وہ پھل کیوں کھاؤں، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔
اب شیطان نے بہکا دیا، آپ کے دماغ میں آ گیا میں تھوڑا سا کھا لوں، پر اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ پر اب آپ کا شیطان کے کہنے پر دل بھی کر رہا ہے کہ تھوڑا سا کھا لوں۔ آپ کے اندر بھی اس پھل کھانے کی تمنا اجاگر ہو گئی۔ شیطان نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو نہیں مان رہے۔ ایک دن حضرت اماں حوا جنت کی سیر کر رہی ہیں، شیطان قریب ہو کر کہنے لگا، آدم علیہ السلام نے تو میری بات نہیں مانی، حوا اگر آپ وہ پھل کھا لیں تو آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ آپ شیطان کو ڈانٹ کر کہنے لگی، میں اللہ کی نافرمانی کیوں کروں؟ شیطان نے قسم کھا لی۔ قرآن مجید میں ہے کہ مفہوم ہے، کہنے لگا میں تو آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں، میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں، اور جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر حضرت اماں حوا کو یقین دلا رہا ہے۔ اور پتہ چلا کہ قسمیں کھانے والا ہر کوئی سچا نہیں ہوتا، اور کچھ بزرگ فرماتے ہیں جو لوگ زیادہ قسمیں کھاتے ہیں ان کی بات کا یقین نہ کرنا۔ شیطان قسم کھا کر بولا کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ حضرت اماں حوا نے فرمایا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ قرآن مجید میں ہے، کہنے لگا میں آپ کو وہ درخت نہ بتاؤں جنت کے اندر جس کا پھل کھانے کے بعد آپ کو ہمیشہ زندگی مل جائے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ شیطان اسے درخت کے قریب لے کر آیا اور کہنے لگا کھاؤ۔ حضرت اماں حوا نے کہا میں نے نہیں کھانا۔ شیطان نے پہلے خود کھا لیا اور کہنے لگا دیکھ لو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب حضرت اماں حوا عورت تھی، جلدی بہکاوے میں آ گئی۔ شیطان کے وار کا زیادہ تر شکار بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیشہ عورت کو اپنا ہتھیار بناتا ہے۔ شیطان بھی پہلے کسی مرد کو اپنے بہکاوے میں نہیں لا سکا، ایک عورت کو ہی پہلے شیطان نے بہکایا۔ آپ ایک عورت تھی، آپ نے دیکھا کہ قسم اٹھا رہا ہے اور اس نے خود بھی کھایا ہے۔ آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے۔ شیطان کی قسم پر اعتبار کر لیا۔ آپ نے کچھ پھل توڑ لیے، 5 پھل توڑے، ایک خود کھا لیا اور 4 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سنبھال کر رکھ لیے۔ حضرت اماں حوا جب پھل کھا کر جب حضرت آدم علیہ السلام کے قریب آئی، کہنے لگی حضور آپ بھی کھائیں، تو آپ نے پہلے ان کو بہت ڈانٹا، کہنے لگی تجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ آپ فرمانے لگی حضور اس نے قسم اٹھائی ہے اور کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے، اور حضور اس نے میرے سامنے کھایا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے انسان وہی چیز کرتا ہے۔ اب ارادہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تھا، پر اللہ کے حکم سے نہیں کھایا، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جب حضرت اماں حوا نے آپ کے سامنے کھایا نا تو آپ کا بھی دل کیا کہ میں بھی اب کھا ہی لوں۔ تو جی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا، گندم تھی، انجیر تھی، انگور تھا، کچھ بھی تھا وہ آپ نے کھا لیا۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ گندم کے دانے میں یہ جو لکیر ہے یہ آدھا حضرت اماں حوا نے کھایا تھا اور آدھا حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، اس لیے گندم کے دانے میں ایک لکیر ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی پھل کھانا اللہ کی حکمت ہے، کوئی تو اللہ تعالیٰ کی وجہ ہوگی نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی حقیقت بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھنی تھی۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں پھل کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ اللہ نے فرمایا نا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آپ اسی کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیچاں دی اشنائی کولوں پھل کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ شیطان کہتا تھا کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں آپ کو نصیحت کرنے آیا ہوں۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اصلاں نال جے نیکی کریے صدیاں تک نہیں بھل دے، نیچاں نال جے نیکی کریے تے پٹھیاں ہی چالاں چل دے۔ شیطان بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام کا دوست بن کر آیا تھا، بڑا خیر خواہ بن کے آیا تھا۔ شیطان انسان کا کبھی کبھی بہت بڑا دوست بن کر آئے گا، گناہ کو خوبصورت کر کے خوشبودار بنا کر انسان کے سامنے پیش کرے گا تاکہ انسان کو وہ گناہ لگے ہی نہ۔ یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بچ جانا، یہ کسی بھی روپ میں آئے اس سے بچ جانا۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں برے بندے دی یاری بندیا جویں دکان لوہاراں، بھاویں بچ بچ بئیے چنگاں پین ہزاراں، تے چنگے بندے دی یاری بندیا جویں دکان اتاراں، سودا لئیے بھاویں نہ لئیے ہلے اون ہزاراں۔ ہلے کہتے ہیں خوشبو کو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آدم بھول گئے، یہ نہیں فرمایا کہ آدم سے گناہ ہوا، فرمایا آدم بھول گئے۔ آپ کو یاد ہی نہ رہا کہ میں اپنے اللہ سے مشورہ کر لوں۔ یاد رکھیے گا ہم بھول جائیں تو گناہ ہوتا ہے،
نبی بھول جائیں تو رحمتیں رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ بھول گئے، پھل کھا لیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کی حکمت دیکھو، آپ نے پھل کھایا، دنیا میں آئے، آپ سے پھر لاکھوں نبی ولی بنے، اللہ کا نام لینے والے، رحمتیں ہی ہوگی۔ یہ وہی آدم علیہ السلام ہے۔ جب جنت میں گھومتے ہیں تو فرشتے آپ کے پیچھے 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 گھومتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یا اللہ یہ پیچھے پیچھے کیوں گھومتے ہیں؟ فرمایا تیرے پیچھے، تیری پشت پر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ تیری پیشانی کا دیدار کرتے کرتے تیرے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میری پیشانی سے یہ نور میری پیشانی میں منتقل کر دے، میرے ماتھے میں رکھ دے، تاکہ میرے سامنے میرا نور مصطفیٰ کا دیدار کرے میرے سامنے بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی ماتھے میں آ گیا، پیشانی میں آ گیا۔ اب سارے فرشتے آپ کے سامنے بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ سارے نور مصطفیٰ دیکھتے ہیں، وہ نور تو میرے اندر ہے، مجھے کبھی نہیں دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام اپنے دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں دیکھو۔ آپ نے دونوں انگوٹھوں کے بیچ میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ دکھا دیا۔ آپ نے دونوں انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ شیطان کا بھی یہی ارادہ ہے کہ آپ کو ان کے مقام سے گرا دوں، جنت سے نکال دوں، پر اسے یہ نہیں پتا کہ آپ سے لاکھوں نبی ولی پیدا ہوں گے۔ جب آپ نے پھل کھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ پھر کیا ہوا؟ جب آپ نے پھل کھایا اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ تو یہ باتیں ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اب ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔